زمین جو ہے اس کا کریز اس لیے ہے کہ یہ زمین تو دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگی. ارے تو جتنی بھی زمین ہے جو ابھی آج ایکوائر کر لے گا اس طرح کی چیز دوبارہ کسی کو زندگی بھر نہیں ملے گی. خاص طور پہ یہ ایک ببل کریٹ کیا جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیفسٹ انویسٹمنٹ ہے. حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں جتنا گھپلا ہے, پلاٹ دو وری وکے نے فائلاں تو پتہ نہیں وہ سر پیر نہیں ہے کچھ نہیں ہے, لینڈ ہے ہی نہیں تو پلاٹ وکے سارا کچھ اس میں. فائل کچھ سمجھائیے گا بھی کہ فائل ہوتی کیا ہے؟ 8 کنال کے بدلے 4 کنال کی اس کو ایک کنال کی 4 فائلز دیتی ہیں. وہ اس جگہ پہ وہ اس کا ایکڑ ایکوائر کرتے ہیں. لیٹس سے انہوں نے کوئی 1000 ایکڑ ایکوائر کیا ہے, تو جتنے بھی وہاں پہ ذمہ دار ہیں ان کو وہ اس کے اگینسٹ کہیں پہ کمرشل کی فائلز دے دیں گے, کہیں پہ ان کو ریزیڈینشیل کی فائلز دے دیں گے. میرے پاس 10 فائلیں ہیں, آپ کے پاس 5 ہیں, اور پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس یہ فائلز ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے جو پوزیشن ملنا ہے ایکچوئل لینڈ کا ہو سکتا ہے وہ 15 سال بعد ملے. گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس کتنا ہے؟ گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اندر, بیکاز گورنمنٹ تو آپ کو الاؤ کرتی ہے, آپ کو ایک ٹیکنیکل این او سی جاری کرتی ہے. پاکستان میں جو ہے نا بزنس کرنے سے اچھی جگہ پاکستان نہیں ہے کوئی. اگر آپ if you want to go and work for someone else then maybe Pakistan is not the right place, but if you want to do your own business, Pakistan is one of the best places in the world. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. جناب والا, زر اور زمین, ساری اکانومی جو ہے نا وہ اس کے گرد ریوالو کرتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہی سارا کچھ جو ہے نا فساد کی جڑ بھی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور اس پہ ہم جو گیسٹ ابھی سے مسکرا رہے ہیں اس بات پہ, اسی ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے آج. اور ٹاپک ہم نے آپ کو بتا دیا, اور گیسٹ کا میں تعارف کرا دوں کہ بڑے ہی اچھے اکانومسٹ ہیں. تیمور ڈار صاحب ان کا نام ہے, اور ریئل اسٹیٹ میں بھی ایک ٹائکون ہے, تو ہی از اے اپروپریٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس. سر السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می سر. وعلیکم السلام. جناب آپ کو ٹاپک کا تو پتہ چل گیا ہوگا. ڈو یو ایگری ود دس اور ناٹ؟ I 100% completely agree with you, yes. تو سر کی رولا کیے گئے آپ کو زن چھڑ دے ہو اس وقت, مگر زر اور زمین, یہ زمین کا اتنا کریونگ کریز اتنا کیوں ہے یہاں پہ؟ یہ پورے پاکستان میں ہے, پوری دنیا میں ہے, یا صرف پنجاب والوں کو مسئلہ؟ 4-5-6 سوال اکٹھے ہو گئے آپ کے پاس. دیکھیں, یہ زمین جو ہے اس کا کریز اس لیے ہے کہ یہ زمین تو دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگی. ارے تو جتنی بھی زمین ہے جو ابھی آج ایکوائر کر لے گا اس طرح کی چیز دوبارہ کسی کو زندگی بھر نہیں ملے گی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ایک دفعہ بنا دی ہے. تو دنیا بھر میں اس کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے. جو جتنی زیادہ ایکوائر کر لے گا, آج کر لے گا, تو اس کی اگلی جنریشنز جو ہیں وہ مزے سے کھائیں گی پئیں گی, جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. اور باہر بھی ایسا ہی ہے, زمین کی ایکوزیشن پہ لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہمارے ملک میں چونکہ ریئل اسٹیٹ ایک واحد سیکٹر ہے جہاں پہ لوگ اپنے انویسٹمنٹس کو سیکیور سمجھتے ہیں, اس لیے سارا پیسہ جو ہے میجورٹی آف دا amount money comes here. But why is it so? Because people think the other people who are not getting that much amount of land, they say کہ it's a dead investment. جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ہر انڈسٹری دی اپنی بھی چنگی پلی زمین ہے. یہ ہاں, میں وہی آپ کو لگا تھا, تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ تو بالکل نہیں ایسا سوچتا, بیکاز وہ ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں اب نہیں انویسٹ کر رہا, کیونکہ اب جب اکانومی چلنی, وہ فیکٹری چلنی بند ہوئی ہے, obviously وہ بند ہو رہی ہے. بٹ وہ دیکھیں نا, وہ جتنے بھی لوگوں نے بینک سے لونز لیے ہوئے ہیں اور جتنی اپنی انڈسٹریز وہ چلاتے ہیں, تو اس کا جو آؤٹ کم ہے یا پروفٹ ہے وہ سارا ریئل اسٹیٹ میں واپس جا کے انویسٹ کرتے ہیں. اور بڑی مہنگی جگہوں پہ ان کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. کمرشل لینڈز, بڑے مین کمرشل لینڈ ان کے پاس ہوتے ہیں, ڈی ایچ اے سی جگہوں پہ ان کے پاس اچھی جگہیں ہوتی ہیں. تو اگر آج کل بزنسز نہیں بھی چل رہے تو ایسٹس بنائے ہوئے انہوں نے اپنے پاس, اور اگر اپنے آپ کو وہ بینکرپٹ بھی ڈکلیئر کر لیتے ہیں تو دے ہیو اے لاٹ آف ایسٹس. کچھ تو پلیج ہوتے ہیں بینک میں جدھر سے انہوں نے پیسہ لیا ہوتا ہے, بٹ آبویسلی ان کے پاس لینڈ ہوتی ہے, ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے. اور اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کمی ہے. اگر آپ کسی اچھی سوسائٹی میں یا ایک نارمل سی میڈیوکر سوسائٹی میں بھی اپنا پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں اور 5-10 سال آپ کے پاس وہ رہتا ہے, تو انفلیشن اور جو کرنسی کی ڈیویلویشن ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لا کے جو ہے وہ لیول پہ کھڑا کر دیتا ہے. یو آر ناٹ لوزنگ منی. بٹ اگر آپ اتنے ہی پیسے کسی کے ساتھ بزنس میں انویسٹ کریں, جس طرح آج کل ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز نے کچھ لوگوں سے پیسے لیے تھے کہ ہم آپ کو منتھلی کرائے دیں گے, تو وہ اب نہیں دے پا رہے ان کو, اور وہ لوگ پریشان ہیں. 6 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے, 1 سال ہو گئے کچھ لوگوں کو, وہ پیسے ان کو نہیں دے پا رہے ہیں. بٹ اگر اسی جگہ پہ کچھ لینڈ لی ہوتی, کوئی ہائی رائز میں اپارٹمنٹ خریدا ہوتا, کچھ بھی لیا ہوتا, تو آبویسلی وہ
آج ایک جگہ پہ اسٹینڈ کرتا ہے, اس کی کوئی ویلیو ہوتی, اگر ایک اچھی ڈیولپڈ سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس میں اور بھی بڑے سے مسائل آتے ہیں. مجھے تو کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ خاص طور پہ یہ ایک ببل کریٹ کیا جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیفسٹ انویسٹمنٹ ہے. حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں جتنا گھپلا ہے, پلاٹ 2 وری وکے نے, فائلاں تو پتہ نہیں, وہ سر پیر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لینڈ ہے ہی نہیں تو پلاٹ وکے, سارا کچھ اس میں زیادہ فائلز وکی. پھر وہ جو سی ڈی ہے یا ایل ڈی ہے یا جو بھی یہ ساری جو گورنمنٹ کی ہیں ان سے اپرووڈ نہیں ہے, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ پوچھیں تو لگتا ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے, اور لوگوں کے گھر بن چکے ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹس کر دی ہوئی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ تو اپروو ہی نہیں ہے, نہ بجلی ہے وہاں, نہ پانی ہے, نہ سینیٹری کا کام ہے اس میں. تو یہ اتنا کوئی آسان ہے تو نہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یار سیفسٹ انویسٹمنٹ ہے یہ, وہ ہے تو سب تو ڈوجی انویسٹمنٹ ہے یہ سر, بیکاز کچھ ہے گا ہی نہیں ساڑھے کول. عرفان میں دیکھیں اس کے اندر ضروری ہے, میں اکثر اپنی پوڈ کاسٹ میں یا جہاں پہ بیٹھتا ہوں وہاں پہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے نا, بالکل ہو رہا ہے, ایگری ود یو. اس میں دیکھیں جو انویسٹ کرنے والا ہے اس نے بھی تھوڑا سا سوچنا ہے کہ وہ پیسے کہاں لگا رہا ہے. دیکھیں اف یو ہیو دا منی تو ڈی ایچ اے میں تو آپ انویسٹ کر لیتے ہیں, وہاں پہ اوور سیلنگ نہیں ہے, ملٹیپل بائرز نہیں ہے ایک چیز کے, آپ نے جو چیز لے لی وہ 20 سال آپ کے نام پہ ہی رہتی ہے, نام پہ وہاں پہ بھی رہتی, شاید وہ ایک اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے, وہ ٹرانسفر لیٹر ہوتا ہے, 99 ایئرس کی لیز ہوتی ہے. بٹ ڈی ایچ اے دیکھیں ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, وہ اٹس این اتھارٹی, جس طرح ایل ڈی اتھارٹی ہے, سی ڈی اے ایک ہے, آر ڈی اے ہے, تو اٹس این اتھارٹی. تو ہم تو بات کریں سیف انویسٹمنٹ کی. اب فائلز ہیں, جیسے اب ڈی ایچ اے کی ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ جگہوں پہ فائلز ہیں, وہاں پہ انویسٹر انویسٹ کرتا ہے. آج کل وہ فائلز تو بہت برے کریش کر چکی ہوئی ہیں. جو 2 کروڑ روپے کی فائل تھی وہ آج 50 لاکھ روپے میں بھی نہیں بک رہی, بیکاز وہاں پہ اوور بائنگ ہوئی ہوئی ہے, لوگوں نے زیادہ پیسہ اس کے اندر انویسٹ کر دیا تھا. فائل کچھ سمجھائیے گا بھی کہ فائل ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں فائل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی سوسائٹی کہیں پہ لینڈ ایکوزیشن کرتی ہے تو وہ 1 ایکڑ کے بدلے جو ہے وہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو اپنی 4 فائلز دے دیتی ہے. 1 کنال کی 8 کنال کے بدلے 4 کنال کی, اس کو 1 کنال کی 4 فائلز دے دیتی ہیں. وہ اس جگہ پہ وہ اس کا ایکڑ ایکوائر کرتے ہیں. لیٹس سے انہوں نے کوئی 1000 ایکڑ ایکوائر کیا ہے, تو جتنے بھی وہاں پہ ذمہ دار ہیں ان کو وہ اس کے اگینسٹ کہیں پہ کمرشل کی فائلز دے دیں گے, کہیں پہ ان کو ریزیڈینشیل کی فائلز دے دیں گے. ان کو پیسے نہیں دیں گے, پیسے نہیں دیتے ان کو. اچھی سوسائٹیز پیسے نہیں دیتی, وہ اپنی فائلز دیتی ہیں. ڈی ایچ اے ہو گیا, بحریہ ٹاؤن ہو گیا, اس طرح کی جو سوسائٹیز ہیں جن کا نام اور ٹرسٹ مارکیٹ میں بن چکا ہے, وہ صرف وہاں پہ اب فائلز دیتے ہیں. ذمہ دار وہ فائل مارکیٹ میں لے کے آ کے تھرو ریئلٹرز وہ فائل سیل کرتا ہے. ذمہ دار بیچ رہا ہوتا ہے, یہ کوئی جو بڑا جو جس نے بنا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی وہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر, وہ اپنی ان کے ڈیل ہوتی ہے ذمہ دار کے ساتھ, اس کی ڈیل ہوتی ہے ذمہ دار کے ساتھ. اس کے آ کے جو ٹاؤن ہوتا ہے, جو اتھارٹی ہوتی ہے, جو سوسائٹی ہوتی ہے, اس کے آگے ریل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں. 3-4 مین ڈیلرز ہوتے ہیں جن کے پاس وہ ڈیلز ہوتی ہیں وہ لینڈ بیچنے کی. میرے اور آپ کے جیسا بائر ذمہ دار تک نہیں پہنچ سکتا, وہ اس ڈیلر کے پاس جاتا ہے. اچھا, وہ ذمہ دار پیچھے ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے. وہ ذمہ دار جو ہے وہ اسی ڈیلر کو فائل دیتا ہے. اس ڈیلر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کے پاس فائل ہے, وہ وہاں سے فائل خریدتے ہیں. ذمہ دار کو ہمارا نہیں پتا, ذمہ دار اور ہمارا تب پتہ لگتا ہے. جیسے ڈی ایچ اے میں تو یہ ہے کہ آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہ ذمہ دار وہاں پہ آتا ہے. بٹ اس کا ہوتا یہ ہے کہ لیٹس سے کہ میں نے آج 4 فائلیں خرید لی ہیں 1 کروڑ روپے کی, آپ کو پتہ لگا کہ یار 1 کروڑ روپے کی 4 فائلیں بک رہی ہیں, آپ بھی پہنچ گئے, آپ کو 1 کروڑ 10 لاکھ کی ملنا شروع ہو گئی. اسی طرح اور لوگ جمع ہوتے رہے, 1 کروڑ 10 20 1.5 کروڑ تک, یہ 2 کروڑ تک ریٹ چلا جاتا ہے. بٹ جب ہم ببل کریٹ کیا جاتا ہے, بڑے ڈیلرز اس کو زیادہ پرچیز کرتے ہیں مارکیٹ میں, اور پھر لو پرائس میں شور مچتا ہے, وہ پھر جا کے خریدتے ہیں. جب جیسی مارکیٹ نیچے آتی ہے تو مہنگی چیز جو ہے وہ آپ کو سستی واپس آپ سے خریدتے ہیں. آپ نے 1.5 کروڑ کی خریدی ہوئی, آپ کو پیسے چاہیے تو آپ سے 30-35 لاکھ روپے میں واپس خریدتے ہیں, اور دوبارہ اس کو اچھی مارکیٹ آنے پہ کروڑ روپے میں واپس جا کے بیچتے ہیں اس کو. مطلب ابھی سوسائٹی کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, اور بیچ میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے وہاں پہ. لاکھوں کے اتنا لمبا چوڑا بزنس ہو رہا ہے, اربوں روپے خربوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے. میرے پاس 10 فائلیں ہیں, آپ کے پاس 5 ہیں, اور پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس یہ فائلز ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے جو پوزیشن ملنا ہے ایکچوئل لینڈ کا ہو سکتا ہے وہ 15 سال بعد ملے. تو وہ اس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں, اسی کے اوپر پیسے. جب مارکیٹ اچھی چلتی ہے تو 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ 10-10 20-20 لاکھ روپے کے اوپر وہ ٹریڈ ہوتا ہے. لیکن جب انفارچونیٹلی جیسے پچھلے 2 سال میں مارکیٹ نے نیچے آیا ہے, ڈپ آیا ہے, تو پیپل آر ناؤ, جنہوں نے 1.5 کروڑ کی فائل خریدی تھی, آج وہ 30-35 لاکھ روپے کی بھی نہیں بیچ پا رہے ہیں. وہ کام نہیں ہو پا رہا. وہ سوسائٹیز بھی وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. سوسائٹیز وہ آبویسلی ان کے وہ فیزز ایگزسٹ نہیں کرتے. گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس کتنا ہے؟ گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اندر, بیکاز گورنمنٹ تو آپ کو الاؤ کرتی ہے, آپ کو ایک ٹیکنیکل
NOC جاری کرتی ہے کہ آپ اس لینڈ کے اوپر, سے تعلق ہے, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو ڈیولپمنٹ تو اس کی نہیں ہے, اس کا تعلق اس سوسائٹی کے اونر کے ساتھ, وہ سارا کچھ وہ اس کے ساتھ ہے, بالکل اس کے ساتھ ویسے ہی ہے. آپ ایک سوسائٹی اونر کہیں پہ لینڈ پرچیز کرتا ہے, وہ ایک ٹیکنیکل NOC LDA سے لیتا ہے کہ میرے پاس یہ لینڈ ہے, میں یہاں پہ یہ چیز بنانا چاہتا ہوں. LDA یا کوئی بھی اتھارٹی اس کو وہ NOC دیتی ہے کہ آپ اس پہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ جو ہے وہ 1000 فائلز کی بجائے 2-3 ہزار فائلز بیچتا ہے, انہی فائلوں سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, وہ پھر آگے لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے. میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے جا کے دوبارہ جو ہے وہ نئے فیزز میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں, 10-15 سال لگ جاتے ہیں, کچھ کو نقصان ہوتا ہے, کچھ کو ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے. تو میں یہی دوبارہ آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو لینے والا ہے اس کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا میں سستی 5 فائلیں خرید لوں یا میں اچھی 1 فائل خریدوں. تو لوگ اس کو کیسے, یہ کیا پیرامیٹر ہے کہ اس کو سستی 5 فائلیں یا اچھی 1 فائل, اچھی 1 فائل مطلب اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ اچھی ہے وہ اچھی ہے؟ یہ تو ہمارا تو میری طرح کا جو ہے وہ ساری زندگی نوکری کی ہے اور تھوڑے سے پیسے کمائے ہیں, تو وہ اب وہ اس میں لگے کہ اس کو کون سی جگہ کہاں پہ کیسے کیا. اور خاص طور پہ جو ود آل ڈیو رسپیکٹ جو پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو پہلا اس کا سلوگن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار پراپرٹی ڈیلر تھوڑا پرا بھی ہے گا نا, وہ بھی تھوڑا سگا نہیں وہ مشہور ہے ہماری انڈسٹری میں کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے پوری مت ذبح کروا یا ٹرو, اپنے ایک کمیشن کے لیے سارا کچھ. تو پھر وہ یہ جو آپ کا جملہ تھا کہ یار اچھی فائلیں یا بری, دیکھیں اچھی فائلوں سے میرا یہ مراد ہے کہ گو آفٹر دا گڈ برانڈس. ابھی تو پاکستان میں DHA جو ہے وہ سب سے اچھا برانڈ ہے, لیکن ہر بندہ وہ فائل وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. بٹ ہر جگہ پہ لوکل سوسائٹیز ہیں جہاں پہ اچھے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کام کر رہے ہیں, ان کی ایک ریپوٹیشن ہے, وہ مارکیٹ میں اپنی ڈیلیوریز ان کی اویلیبل ہیں کہ یہ لینڈ لیتا ہے, یہ ڈیلیور کرتا ہے, 2 سال کا وعدہ کرتا ہے, 2 سال میں دیتا ہے. اب ضروری نہیں, دیکھیں ہمارے انٹیریئر پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی زمین اور چھت اپنی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کراچی میں چلے جائیں تو وہاں پہ ورٹیکل کے اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں زیادہ. اسلام آباد پنڈی میں بھی اب کلچر آ گیا کہ پیپل آر گوئنگ آفٹر ورٹیکلس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی فائل خریدیں جس کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ آئے گی, تو انسٹیڈ آپ ایک ایسا گرے اسٹرکچر بلڈنگ میں کوئی ایک ایسے ڈیولپر کے پاس اپنی ایک اپارٹمنٹ کی پرچیز کر کے اس کی ایک پروجیکٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کر لیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یار 1-2 سال کے بعد مجھے پوزیشن بھی مل جائے گا, اس کی اپریسیشن بھی اچھی ہوگی اور اس کی رینٹل ویلیو بھی اچھی ہوگی اور مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی اچھا ملے گا. تو پیپل ہیو ٹو, دیکھیں اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ کے پاس آن اے کلک اویلیبل ہے. روڈز انفراسٹرکچر بہت اچھا بن چکا ہے پنجاب کا, یو کین ٹریول ٹو اینی ویئر فرام ون اینڈ ٹو اندر اینڈ ان 30 منٹس. تو لوگوں کو تھوڑی سی دیکھیں, جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے, تو کسی کے کہنے کے اوپر, کسی کے خواب دکھانے کے اوپر اس کی انویسٹمنٹ نہ کریں. انفارچونیٹلی دیکھیں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ویٹ بھی کراتا ہے اور آپ کے علاج کی گارنٹی بھی نہیں دیتا وہ. اسی طرح اسکول ٹیچرز ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے مشورے کرنے کے لیے, بٹ ریئل اسٹیٹ میں انفارچونیٹلی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی میجورٹی آف دا انویسٹمنٹ جو ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھ دے دیتے ہیں, اچھے ڈیولپر کے پاس نہیں جاتے. تو جس طرح ہم اپنے میڈیکل کے لیے ریکی کرتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں, اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایشو یہ کہ ریئل اسٹیٹ کو ایک پرابلم سمجھا جاتا ہے, بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں UAE ہے, وہ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سے گرو کر رہا ہے, ویسٹ بھی گرو کر رہا ہے. ہمارے پاس لینڈ بھی ہے, اچھے ڈیولپرز بھی ہیں, لیکن ہم نہیں گرو کر پا رہے. Because what do you think is the reason? I think because government also thinks کہ real estate is a problem, which is not. اگر وہ چاہیں تو اچھے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے ساتھ مل کے ان کو ایک اچھی کوئی SOPs بنا کے دیں, یہاں پہ ان کو لینڈ ایکوزیشن کی پرمیشن دیں, ان کو لوگوں کو تھوڑا سا ایک ایجوکیٹ کریں کہ ناؤ دا ورلڈ از گوئنگ ٹوورڈز ورٹیکل, تو ہمیں ورٹیکل کی طرف جانا چاہیے. لوگوں کو کمفرٹ لیول محسوس ہونا چاہیے کہ یار اگر میں گھر نہیں بھی لوں گا اور میں ایک اپارٹمنٹ خریدوں گا تو مجھے وہی ایک سینس آف سیکورٹی ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, میں بینک سے اس کے لونز لے سکوں گا. تو گورنمنٹ کو انیشیٹو لینے پڑیں گے. ورٹیکل میں آپ جو ہے وہ ہائی رائزرز کی بات کر رہے ہیں جی, وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب پلازاز وغیرہ چیزیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے, لیکن جہاں پہ آپ ریزیڈینشیل ایریاز میں جاتے ہیں, آئی بین ان کراچی ایز ویل, جہاں پہ آبویسلی ہائی رائزرز ہیں, سارا کچھ ہے. اچھا وہاں پہ ویسٹ ونڈ اور سارا کچھ, وہ سمندر کی ہوا اتنی آتی ہے کہ 3ری 4تھی 5ویں منزل 6ٹھی 8ویں 10ویں 12ویں منزل تک بھی ہوا جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ساری.
اسلام آباد پنڈی ہے اس کے بھی جو ہے وہ موسم اس قسم کے ہیں کہ برداشت ہو جاتا ہے. تو لاہور میں تو دوجی منزل بندہ نہیں رہندا سر, وہ کہندا کہ یار نہیں میں نہیں رہنا ادھر. تو وہ تو پھر آپ تو تسی کہو کہ اے سی بھی لاؤ تے کرو تے وینٹیلیشن. تو دیکھیں ورٹیکل میں رہنے کے آپ نے صحیح کہا, کراچی ہو گیا, دبئی ہو گیا, یورپ کی ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ہر جگہ پہ تو سمندر نہیں ہے. دبئی بھی ہے ہائی رائز اس لیے کہ ساتھ سمندر ہے اتنا بڑا. بٹ دیکھیں ہائی رائز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سمندر ہو. بہت ساری جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ سمندر نہیں ہے بٹ ہائی رائز کا. ہم یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز 90% جو ہیں وہ باہر اپارٹمنٹس کے اندر رہتے ہیں, بٹ پاکستان میں ان کو گھر چاہیے ہوتا ہے. وہاں پہ تو سعودی میں تو دیکھ لیں صحرا ہیں کتنے بڑے بڑے, بٹ وہاں پہ ورٹیکلس ہیں. دبئی کا بھی جو ایک کافی ایریاز ہیں جہاں پہ ڈیزرٹ ہے. بٹ تو دیکھیں ورٹیکل میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں اچھے ڈیولپرز کی جگہ پہ انویسٹ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیولپر کی ہسٹری کیا ہے, یہ کیا کام کرتا رہا ہے. اسی لیے آپ کا ہوم ورک ہونا بڑا ضروری ہے اپنی انویسٹمنٹ سے پہلے. اگر آپ ڈیڈ انویسٹمنٹ کر دیں گے کسی سوسائٹی کے اندر یا کسی بھی ڈیولپر کے ساتھ تو اوبویسلی آپ کو ریٹ آف ریٹرن اس طرح نہیں ملے گا. بٹ جس طرح پاکستان میں ابھی پاپولیشن گرو کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ورٹیکل میں آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کر دیں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ اتنی بڑھ جانی ہے رینٹل کی کہ آپ کو جو اب جیسے کینیڈا میں آپ دیکھیں شارٹیج ہے ہاؤسز کی. وہاں پہ لینڈ ہے ان کے پاس, پیسے بھی ہیں, بٹ ان کے پاس بنانے والے نہیں ہیں, وہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جو ہے وہ پاپولیشن جتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے تو آئی تھنک کہ ورٹیکل کا ہی آگے دور ہے. بٹ ہمیں ایز اے نیشن بھی ایوالو ہونے پڑے گا, بنانے والوں کو بھی اور رہنے والوں کو بھی. بائی دا بک تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو فیوچر ہے ورٹیکل کا بھی ہے. کتنی آپ لینڈ ایکوائر کریں گے, آپ نے ایگریکلچر لینڈ بھی چھوڑنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. پہلے ایگریکلچر لینڈ بہت آپ دیکھیں لاہور جو ہے وہ کالا شکاکو دین مرید کے تک لاہور کے نام سے سوسائٹی سیل ہو رہی ہے. سارا وہ ایگریکلچر لینڈ تھا, سارا اس قسم کا تھا جو چلا گیا. آپ کو ورٹیکل جانا ہی جانا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی سوسائٹیز کی بھی بات کر رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. اس کی ڈی ایچ اے کی بات نہیں کروں گا, بیریا کی بات کرتے ہیں, باقی کرتے ہیں. تو اس وقت وہ اس قسم کے ٹرموائل کے اندر ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے پلازاز بن رہے تھے, بہت چیزیں میں سے لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. کریش کر گیا, ڈپ آ گیا بہت بڑا. دیکھیں اگر آپ بیریا ٹاؤن کراچی کی بات کریں تو اوبیسلی وہ تو کراچی ہو بٹ دیکھیں لاہور میں تو ابھی میری کرنٹلی میری کچھ اپنی بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں. لاہور کی مارکیٹ از ڈوئنگ مچ بیٹر دین کراچی اینڈ راول پنڈی, اینڈ آئی تھنک اس کا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ رنگ روڈ اٹیچ ہو گیا ہے بیریا ٹاؤن لاہور کو. بٹ دیکھیں اگر آپ خالی بیریا ٹاؤن کی بات نہ کریں, جو اگر ریل اسٹیٹ کا جو ڈپ ہے وہ تو ڈی ایچ اے کے اندر بھی شدید ہے. ادھر باقی جو چھوٹی موٹی سوسائٹیز ہیں ریل اسٹیٹ کا ڈپ بہت زیادہ ہے کیونکہ اکانومی کا پہیہ ہی نہیں چل رہا. اگر آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بند ہے, گورنمنٹ اپنے ٹینڈرز نہیں دے رہی, ڈیولپمنٹ فنڈز ایشو نہیں کر رہی. تو دیکھیں جب اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے پہیہ چلے گا تو نیچے جو ٹھیکیدار ہے گورنمنٹ کا, اس کے جو آگے وینڈرز ہیں ان کے پاس پیسہ آئے گا, وہ پیسہ نیچے مارکیٹ میں فلو کرے گا. وہی لوگ مارکیٹ میں نکلیں گے, روٹی بھی خریدیں گے جا کے, کپڑا بھی خریدیں گے جا کے, مکان بھی خریدیں گے. تو یہ جو ایک آپ سمجھیں کہ ایک جو کلاگ آیا ہوا ہے یہ اوپر سے ہی ہوا ہوا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے. یہ تو گورنمنٹ کو اس پہیے کو چلانا پڑے گا, اور جب ایک دفعہ یہ چل جائے گا تو پھر نیچے مارکیٹ جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی کام کرنے کے لیے. تو کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے کہ چیزیں آگے بہتر ہو رہی ہیں, بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں ڈیڈ لاک ایک لگا ہوا ہے, سارا کچھ تالا لگ گیا, سارے تالا تو لگ گیا اور چابی بھی گم گئی. ٹرو دیٹ. تو وہ لگ رہا ہے کہ کچھ ان دا نیئرسٹ فیوچر اس میں, کیونکہ بہت سے لوگ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریز جو ہیں بند ہو گئی ہیں, 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملنے اور سارا کچھ بند ہو گیا, پورا فیصل آباد جو ہے وہ بیٹھ گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو اس سچویشن میں اگر آپ اور وہ سب لوگ کس پہ آ رہے ہیں, وہ اوبیسلی ریل اسٹیٹ پہ آ رہے ہیں. وہی آپ والی بات کہ وہ پراپرٹی دور دراز خریدی جا رہے ہیں اور وہ اس کو اپنی چیزیں ڈمپ کری جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس اتنا کیپٹل ہے کہ وہ فار 10, 15, 20 ایئرز میں بھی مور دین دیٹ وہ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں. لیکن عام بندہ, ہمارے جیسا بندہ ہے, تو وہ تو اپنا پلاٹ جو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کروڑ روپے کا لیا تھا, تو اب جو ہے وہ اگر 60 لاکھ کا ہو تو پھر موت پہ گی نا بیچارے نے. دیکھیں کامیاب وہی ہوگا جس کی ہولڈنگ پاور ہوگی. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہولڈنگ پاور کی کریے نہیں, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا امید ہونے سے جو ہے وہ منع کیا ہے. انسان کے ہاتھ میں تو نیت اور کوشش دی اور زبان دی. اگر یہ 3 چیزیں ہم ٹھیک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کامیابی دے گا. دیکھیں ابھی حالات تو اچھے نہیں ہیں, اکانومی کے, ریل اسٹیٹ کے بھی بہت اچھے نہیں ہیں, یا کسی بھی بزنس کے اچھے نہیں ہیں. بٹ دیکھیں ایسا لانگ ٹرم نہیں چل سکتا. یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, سمجھ لیں. آئی پرسنلی تھنک کہ شاید 1 سال اور لگ جائے گا ہمیں اس ٹرمول سے نکلنے کا. وی نیڈ اکنامک اسٹیبلٹی, وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کچھ اچھے فیصلے گورنمنٹ کو کرنے پڑیں گے, ان کے لیے مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے. پہلے ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے سے کہتے تھے یار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, اب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کب جا رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ریلیف ملے. خدا کا واسطہ چلے جاؤ.
تو گورنمنٹ کو ہی انیشیٹو لینے پڑیں گے. اور دیکھیں اوبیسلی اوپر سے انیشیٹوز آئیں گے تو وہ نیچے تک چلیں گے. بجلی مہنگی ہوگی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بری طرح سے ہٹ ہوئی ہے, ریزیڈینشیل جو لوگ ہیں چھوٹے 200 یونٹ والے وہ بہت زیادہ بری طرح سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو آئی تھنک 1 سال تقریباً لگ جائے گا اور اس سے ہمیں ٹرمول سے باہر نکلنے میں. اس سے پہلے تو مجھے نہیں چانسز لگ رہا تھے, بٹ آئی تھنک ابھی جو ٹائم ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ جسٹ ہولڈ آن ٹو یور ہارسز, جسٹ ویٹ, پلے اسمارٹلی, ڈونٹ انویسٹ ان اینی تھنگ وچ از اٹریکٹیو, کیونکہ ابھی پرائسز بہت لو ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کریں گی کہ یار یہ چیز خرید لیتا ہوں, یہ اتنی اوپر آئی تھی. بٹ آئی تھنک ابھی بینکس نے بھی بہت اچھے ابھی لوگ پروفٹس دے رہے ہیں, تو پیسہ بینکس میں بھی پڑا ہوا ہے بہت زیادہ. گورنمنٹ بوروئنگ ہو رہی ہے. یہ بری بات نہیں ہے کہ یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. لوگ اپنے انویسٹمنٹس نکال کے بینک کے اندر رکھ رہے ہیں, کیونکہ جو اگر فیکٹری لگانی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ 25-26% جو ہے آپ کو وہیں سے آنا شروع ہو گیا, تو پھر کوئی کیوں بزنس کرے گا. بس دیکھیں جب بھی اسی طرح کے بینک حالات اپنے سروائیول میں ہے, اس لیے وہ اتنا دیکھیں نہیں, یہ تو دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے مانیٹری پالیسی تو گورنمنٹ کی اناؤنس کی جاتی ہے. گورنمنٹ نیڈز منی, دے نیڈ بورنگ, دے وانٹ پیپلز منی ان دا بینک. اسی لیے گورنمنٹ کے ریٹس اتنے ہائی ہیں اس وقت, بینکس کے ریٹ اتنے ہائی ہیں. پنجاب گورنمنٹ بہت بورنگ کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بہت بورنگ کر رہی ہے, تو obviously لوگ پیسہ بینک میں رکھیں گے, اچھے انٹرسٹ ریٹس ملیں گے. دیکھیں اگر کسی کو بھی 20% مل رہا ہے بینک میں پیسے رکھنے سے, تو وائی وڈ ہی گو آؤٹ اینڈ ڈو ہز اون بزنس. اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 تاریخ کو صبح 12:01 پہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے ہیں, اینڈ یو ول ہیو دا منی دیٹ یو نیڈ. بٹ اس طرح لانگ ٹرم نہیں چل سکتا, سب کو یہ پتہ ہے. آہستہ آہستہ مانیٹری پالیسی ابھی نیچے آ رہی ہے 1-1.5% کر کے. آئی تھنک ابھی اس وقت 19-18% کے قریب ہے. اراؤنڈ 13-14-15% تک بھی اگر یہ لے آئیں اس کو, اور آئی تھنک دسمبر جنوری فیبرری تک شاید یہ آ بھی جائے, تو اس کے بعد کوئی امید ہے کہ لوگ پیسہ باہر نکال کے مارکیٹ میں فلو کریں گے. آئی تھنک زیرو سے اسٹارٹ تو اس طرح نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ جو بینک میں لوگ پیسہ رکھتے ہیں ان کے پاس کیش فلو تو ہوتا ہی ہے. ابھی جو بزنسز موسٹلی چل رہے ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی کچھ تو بند ہوئی ہیں, وہ پیسے لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز بیچ کے جو ڈفرینٹ کیش فنڈز ہیں وہاں پہ پیسے انویسٹ کیے ہیں. اینڈ مینوفیکچرنگ کرنا تو پاکستان میں مشکل ہو جائے گی اب دوبارہ, جنہوں نے اپنی انڈسٹریز بند کر دی ہیں. اوبیسلی لوگ ٹریڈنگ پہ جائیں گے, یا ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں آئیں گے, یا آئی ٹی کے اندر انویسٹ کریں گے. جس نے ابھی بیچ دی ہے اس کے لیے تو مشکل ہے دوبارہ اپنی کوئی مل اس طرح لگانا. لیکن پہلے ہی رپڑ پڑ گیا نا سر اس پہ, کیونکہ ایک تو ریل اسٹیٹ کی تو بات الگ ہے, لیکن جو یہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ چینی آپ باہر سے امپورٹ کر لیں اور یہاں کی فیکٹری مینوفیکچرنگ بند کر دیں, تو مینوفیکچرنگ پہ مہنگی پڑ رہی ہے. آپ اگر چینی امپورٹ کریں گے تو شاید کو 60 روپے کی جو ہے پر کلو پڑے گی آپ کو, جہاں پہ آپ کو جو ہے 120-130 روپے کی پڑ رہی ہے. تو پہلے ہی لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ ٹریڈنگ کی طرف زیادہ آ جائیں, آپ امپورٹ کرنا شروع کر دیں. بالکل, دیٹ از ویری ڈینجرس اف یو کین ناٹ ایکسپورٹ, تو وہ تو آپ کا پورا بیلنس آف پیمنٹس. ہم تو پہلے ہی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, ڈالر بہت زیادہ پلے کرتا ہے ہماری اکانومی کے اندر, امپورٹ بیسڈ ہیں, ایکسپورٹ کریں گے. ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایکسپورٹرس کو بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہی ہے. اوور آل دنیا میں بھی تو ریسیشن ہے, آرڈرز نہیں آ رہے لوگوں کو. کتنے اسٹچنگ یونٹس ہیں ڈینم کے اور ڈفرینٹ, وہ بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں باہر سے آرڈرز نہیں مل رہے. اب باہر بھی تو دیکھیں ریسیشن چل رہا ہے دنیا کا, تو آبویسلی دیکھیں میں نے کہا نا یہ اوپر سے چلے گا. جب اوپر ویسٹ میں تھوڑا سا کام چلے گا, ریکوائرمنٹ بڑھے گی, تو نیچے بھی بڑھے گی. گورنمنٹ کے لیے بھی تھوڑی سی ایز کریٹ ہوگی. ہم لوگ تھوڑی سی زیادہ مشکل میں اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے, اوپر لیڈرشپ کی آپس میں کچھ تلخیاں ہیں جو وہ سیٹل نہیں کر پا رہے. تو اس کو صحیح تو کرنا پڑے گا, ورنہ ایسے تو نہیں رہ سکتے ہم. سر اتنا تو باقی ملکوں پہ نہ ڈالیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں چین دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, آپ ہندوستان دیکھ لیں, وہ ان کی اکانومی تو کہاں سے کہاں جا رہی ہے, وہ تو قابو ہی نہیں آ رہے, پکڑے نہیں جا رہے. پتہ چلا تو شاید مے بی آئی ایم رائٹ اور رانگ کہ ٹیکسٹائل میں جو ہے نا وہ چائنا کو بیٹ کر دیا ہے بنگلہ دیش نے, کیونکہ ہم لوگ بالکل گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں, تو بنگلہ دیش نے چائنا کو بیٹ, اس لیول پہ لوگ جا رہے ہیں. تو اتنا وہ نہیں ہے ریسیشن. دیکھیں وہ اس کا میں نے بھی یہ کہا نا کہ بجلی مہنگی یہاں پہ, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, ان کو بجلی بہت مہنگی مل رہی ہے. تو بنگلہ دیش میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ ان کو اتنی مہنگائی نہیں فیس کرنی پڑی ایز فار ایز دا مینوفیکچررز آر کنسرنڈ. تو ہمارے لیے تو یہ ڈرا بیک ہے. دیکھیں ایک تو آرڈر کم ہے, اوپر سے بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے, ہم میٹ ہی نہیں کر پا رہے, ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے, اسی لیے تو ملز بند ہو رہی ہیں. ورنہ اگر ہماری بجلی کی پرائسز لو ہوں, ہمارے تھوڑے سے حالات تھوڑے سے بھی 10-15-20% بھی بہتر ہو جائیں, تو ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں وہ بالکل بھی کمپیٹ کر سکیں. اور یہ تو ان کا پرانا اب دیکھیں نا رونا دھونا ہے کہ یار ہمیں بجلی سستی نہیں ملتی, یا ہمارے لیے ڈفرینٹ مجبوریاں ہیں. سولر پہ بھی لوگ جانا چاہتے ہیں, بٹ وہ بھی اتنا مہنگا ہے پوری ملز میں لگانے کے لیے, تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ان کو انویسٹمنٹس چاہیے.
تو آئی تھنک دیکھیں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, ابھی 1 سوا سال 1.5 سال بھی شاید لگ جائے بجلی کی قیمتیں کنٹرول ہوں گی, بٹ IMF کی کچھ شرائط ہے جو گورنمنٹ نے پوری بھی کرنی ہے, مشکل فیصلے ہیں ان کو لینے پڑیں گے, بٹ پہیا تو اکانومی کا چلانا پڑے گا, نہیں تو وہ کہتے ہیں نا پروگرام تو بڑا بھائی ہے وہ اور بڑھ جائے گا. لیکن آپ 1 سال کا تو بڑا میرا خیال شارٹ ٹرم بتا رہے ہیں. دیکھیں میں آئی ایم بینگ ویری آپٹیمسٹک بیکاز when I talk from my own mind and heart because I am a very optimistic person and I'm taking things very head on. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام کرنے والے بندے کے لیے کام کی کمی کبھی بھی نہیں ہوتی. اگر آپ کا کام آج نہیں چل رہا تو آپ 100% دینے کے بجائے اپنا 200% دیں. تو obviously there is always a way out. کچھ لوگ ہر انڈسٹری میں لوگ کچھ جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اچھا کام چلنے کے لیے برا ٹائم بھی آنا چاہیے, اس میں خراب لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری سے فلش آؤٹ ہوتے ہیں. جب وہ فلش آؤٹ ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں گیپ کریٹ ہوتا ہے جس سے اچھے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب ایک انڈسٹری بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے تو لوگ دوسرے کام چھوڑ کے اس انڈسٹری میں آ جاتے ہیں. آپ ٹیکسٹائل کا بھی دیکھ لیں, IT کا بھی دیکھ لیں, ریل اسٹیٹ کا بھی دیکھ لیں. جب کوئی بھی انڈسٹری ہمارے ملک میں بوم کرتی ہے تو جو اپنا اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کو بند کرو, یہ کام بہت اچھا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, حالانکہ اس کام کی نو ہاؤ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک اچھے ٹائم کے لیے تھوڑا سا یہ برا ٹائم بھی ضروری ہے, کیونکہ اس میں جو اس انڈسٹری کے لوگ نہیں ہوتے وہ فلش آؤٹ ہوتے ہیں, اور جب وہ فلش آؤٹ ہوں گے وہ باہر نکلیں گے. جو سروائیول جن کی دیکھیں ابھی میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ابھی ایک آندھی چل رہی ہے, جو اس آندھی میں کپڑا ڈال کے بیٹھ جائے گا اپنے آپ کو سروائیو کر سکے گا وہ رک جائے گا. جو آندھی میں ادھر ادھر بھاگ جائے گا اس کے لیے پھر واپس وہاں پہ آ کے جگہ بنانا مشکل ہو جائے گی. وہ پھر اپنے پیر اکھڑ جائیں گے, وہ واپس کو نہیں آ پائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کین بی گیم چینجر فار پاکستان اف پرووائڈیڈ اے لٹل بٹ ریلیف آن اٹ. اس ٹرموائل کے بیچ میں بھی اوورسیز پاکستانیز بھی آر انویسٹنگ ان دس سیکٹر. دیکھیں ایگریکلچر ہو گیا پاکستان میں, مینوفیکچرنگ ہو گئی یا ریل اسٹیٹ ہوگی, یہ 3 چیزیں جہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے. ریل اسٹیٹ میں اور مینوفیکچرنگ میں تو بہت ہی زیادہ ملتی ہے, بلکہ ریل اسٹیٹ میں تو اگر آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بھی گھر بناتے ہیں تو 100 انڈسٹریز اس کے اندر کام کرتی ہیں, مور دین 100 انڈسٹریز کام کرتی ہیں, اور 100 میں کتنی آپ کی ان سب کا پھر روزگار, ان سب کا جو ہے وہ روزگار چلتا ہے. تو دیکھیں ریل اسٹیٹ کو گورنمنٹ انفارچونیٹلی پرابلم سمجھتی ہے, اس پہ ان نیسیسری ٹیکسز لگاتے ہیں, ان نیسیسری کیپٹل گین لگتا ہے اس کے اندر. دیکھیں لوگوں کا کاروبار ہے وہ چلتے ہیں, آپ ان لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں بٹ ریئلسٹک ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے ایکولائزیشن اور ٹیکس دینے کی. ٹریڈرز ہیں وہ ٹیکس دینے پہ خوش نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ہی جو ہے وہ کیش فلو کے اوپر چلتا ہے. ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں بھی کیش فلو کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں. بٹ دیکھیں کوئی بھی جو اچھا بزنس مین ہے وہ یہ سمجھتا ہے, اچھا انٹرپرینور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی کارپوریشن بلڈ کرنی ہے تو میں ٹیکس دیے بغیر کارپوریشن کو بلڈ نہیں کر سکتا. آپ دنیا بھر میں آپ ٹیکس اوائڈنس تو کر سکتے ہیں لیکن ٹیکس تو آپ کو دینا ہی پڑتا ہے. کارپوریشن اگر آپ نے گرو کرنی ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اب گورنمنٹ کے ڈفرینٹ بینچ مارکس ہیں, اب انہوں نے نیا ایک نکالا ہے لیٹ فائلر ٹیکس فی. فائلر فیس ہوتی ہے, ایک لیٹ فائلر ہوتی ہے اور ایک نان فائلر ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو تھوڑے سے SOPs بنانے پڑیں گے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے. یہ گیم چینجر ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. کتنی لینڈ ابھی ہماری خالی ہے, ہماری پاپولیشن کتنی زیادہ گرو کر رہی ہے. تو آئی تھنک جو پلان ہو چکی ہوئی ہے اور رکی ہوئی ہے جی, اور اگر آپ دیکھیں اگر گورنمنٹ صرف ڈیموگرافکلی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے کس طرح کس ایریے میں کیسے گرو کرنا ہے تو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری پاکستان میں بہت زیادہ فلرش کر سکتی ہے. یہ فائلز کے جو دھندا ہے یا بزنس ہے لوگ اس سے باہر نکل سکتے ہیں. اگر دیکھیں اچھے ڈیولپرز پاکستان میں, ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. اگر دبئی میں اچھی لگژری بلڈنگز بن سکتی ہیں تو پاکستان میں بھی بن سکتی ہیں. ہمارے پاس ورکس مین شپ کی تھوڑی سی کمی ہے بٹ اچھے لوگ جب کام کریں گے تو وہ اچھا ڈیلیور بھی کریں گے. ابھی بھی انویسٹر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, اوورسیز پاکستانی بھی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, بٹ آپ کو ان کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا. آپ کو ان کے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ کرنی پڑے گی, ایک اسٹیبلائزیشن ان کو دینی پڑے گی. دیکھیں ابھی ایک 280 کے قریب ڈالر ہے, وہ بیچارے انویسٹ کرتے ہیں تو سال بعد پتہ لگتا ہے ڈالر 350 350 پہ چلا گیا. تو جو $1,00,000 لے کے آیا ہوتا ہے اس کا تو بچتا ہے پیچھے $50,000 ہے, وہ خوار ہو جاتا. تو وہ کیسے انویسٹ کرے گا؟ اس کے باوجود بھی ریئل اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, بیکاز ایوری اوورسیز پاکستانی وانٹس کہ یار میرا پاکستان میں گھر ہو یا میرے بچوں کے لیے وہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ ہو. ان کو سستا بھی لگتا ہے. بٹ اگر ہم اس طرح کا ماحول کریٹ کریں گے, ڈسکریجنگ ماحول کریٹ کریں گے کہ یار ریل اسٹیٹ کو ٹیپ کرنا ہے, بار بار ان کو پکڑنا ہے, یہ ایسا دیکھیں ہوتا ہے اس انڈسٹری میں ہے, ایسا لوگ فائدے اٹھاتے ہیں بٹ کس انڈسٹری میں نہیں اٹھاتے, دنیا میں کہاں پہ نہیں اٹھاتے. تو گورنمنٹ کو بڑی اسمارٹلی پلے کرنا پڑے گا, اور آپ کہتے ہیں نا کہ فائدہ اٹھانا پڑے گا اس ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری سے. تو آئی تھنک ادھر تھوڑی سی لیک آف اونرشپ ہے, لیک آف نالج ہے. آپ کچی آبادیاں آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں کتنی ہیں, اربوں روپے کی وہ زمین ہے.
اگر وہاں پہ ہی ڈیولپرس کے ساتھ, اگر گورنمنٹ اچھے ڈیولپرس کے ساتھ مل کے وہاں پہ کوئی پروجیکٹس لانچ کرتی ہے تو لوگ بالکل انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کا تو لوگ پتہ ہے کہ یار گورنمنٹ میں کہ پروجیکٹ میں انویسٹ کر دو تو یہ پیسے تو مل ہی جاتے ہیں واپس. چیز لوگ تو ڈرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹ کرنے سے, گورنمنٹ سیکٹر میں تو لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ان کو مل ہی جاتا ہے. لیکن سر اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں نا کہ میں ابھی بھی آپ یہاں پہ لاہور میں نکلیں یا اسلام آباد میں جائیں, کراچی جائیں, تو 10 سال 20 سال سے ایسی بلڈنگز ہیں جو گرے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں اور وہ پڑی ہوئی ہیں, ویران پڑی ہوئی ہیں, خالی پڑی ہوئی ہیں, بے شمار ایسی بلڈنگز ہیں, سارا کچھ ہے. تو اس سے بھی تو بندہ ڈرتا ہے کہ یار اگر انویسٹمنٹ کر کے, اور اس میں بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی. ابھی 8ویں فلور کے اوپر 5واں جو فلیٹ ہے وہ میرا تھا, وہ 8ویں فلور تک پچھلے 10 سال تو پہنچے ہی نہیں کوئی, وہ 5ویں فلور تک آ کے رک گیا. تو وہ میری جو انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے ہوا میں, تو اس پہ بھی تو لوگ ڈر رہے ہیں. یہ جو پالیسیز کی فلکچویشن ہے بہت زیادہ, اور جو شفٹس ہیں سارا کچھ, وہ انویسٹمنٹ کو کتنا خراب کر رہی ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو انیشیٹیوز لینے پڑیں گے. آپ دیکھیں دبئی میں DLD ٹیکس ہے, دبئی لینڈ ڈیوٹی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں آپ کو دبئی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ایک اسکرو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, جہاں پہ انویسٹر آپ کو پیسہ دے گا اور گورنمنٹ آپ کے لیے بینچ مارک ایریاز بنائے گی کہ آپ نے اتنے اسٹیج پہ آپ کو اتنے پیسے ریلیز کیے جائیں گے. انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی ایسی ریگولیشن ہی نہیں ہے. تو یہ جو پہلے سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ اسی لیے ہوا ہے کہ سوری مجھے بتائیے گا وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے جو بلڈنگ اگر آپ نے بنائی, دیکھیں اگر آپ وہاں پہ ایک ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہے تو آپ کو بینک کے ساتھ ایک آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ایک اسکرو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. اس اسکرو اکاؤنٹ میں جتنے بھی آپ کے بائرز ہیں وہ پیسے اس اسکرو اکاؤنٹ میں آئیں گے, وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے, وہ اس اسکرو اکاؤنٹ میں جائیں گے. اور گورنمنٹ کا جو وہ ادارہ ہے لینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ, وہ اس پروجیکٹ کو اون کرے گا اور اس کو دیکھے گا, اس کو مانیٹر کرے گا. اس کی ضامن ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, کیونکہ وہ پیسہ, اور وہ ان کو اسٹیج وائز پیسہ ریلیز کرے گی. اسی طرح اگر پاکستان میں کچھ اس سے ملتی جلتی ریگولیشنز آ جائیں کہ اگر آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ یار میں نے XYZ ڈیولپر کے ساتھ پیسے انویسٹ کیے ہیں بٹ گورنمنٹ کے پاس پیسے میرے پڑے ہیں اور گورنمنٹ اس کو ٹیک کیئر کر رہی ہے, تو لوگ بالکل انویسٹ کریں گے, انڈسٹری فلورش کرے گی. بٹ ایز یو سیڈ کہ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے, ہم کوئی پالیسی کو فالو کر ہی نہیں پاتے ہیں, ہم CPEC کو نہیں کر سکے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کیسے فلورش کریں گے, دنیا کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے. اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے ہر انڈسٹری میں, IT میں, مینوفیکچرنگ میں, ریل اسٹیٹ کے اندر. تو گورنمنٹ کو دیکھیں سیریس ہونا پڑے گا, ادروائز جو ہے وہ دیر از نو وے فارورڈ. تو آپ کا اتنا ٹائم ہو گیا, اتنا سارا کچھ, تو کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو ایک بڑی آپ نے ڈائسی سچویشن بتا رہے ہیں, اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ساتھ ساتھ آتا جا رہا ہے کہ بہت بہادری کی بات ہے ان سچویشنز میں کہ آپ لوگ, آپ جیسے بزنس مین جو ہیں وہ پھر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ رکے ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ سے اپنا پیسہ, اپنا سامان لے کے, اپنے بچوں کو لے کے جو ہے نا وہ گون ابراڈ. دیکھیں آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان میں جو ہے نا بزنس کرنے سے اچھی جگہ پاکستان نہیں ہے کوئی. اگر آپ اف یو وانٹ ٹو گو اینڈ ورک فار سم ون ایلس دین مے بی پاکستان از ناٹ دا رائٹ پلیس, بٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو یور اون بزنس پاکستان از ون آف دا بیسٹ پلیسز ان دا ورلڈ. آج جاب والے کے لیے تو بڑا ایزی ہے, آپ کو جاب مل گئی, آپ نے سوئچ آف کیا اور دوسرے ملک میں جا کے سوئچ آن کر لیا. بٹ ایز اے بزنس مین دیکھیں ہماری تو انویسٹمنٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتی ہیں, لوگوں کے پیسے انوالو ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو لوگوں کی پرچیزنگ ہوتی ہے اس کے اندر, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان سے باہر جا کے کچھ اس طرح کا کام کریں, کیونکہ ہمارے پہ تو رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. اور الحمدللہ میں 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, اور ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ ہر چیز ٹائم پہ ڈیلیور کی ہے, 100% کیش بیک گارنٹی ان کو دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو اپنے پروجیکٹس کو, اپنی چیز کو اون نہیں کر پاتے, وہ کیری آن نہیں کر پاتے کیونکہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کے پیسے کاٹے نہیں ہیں, ان کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے ان کو پیسے ہمیشہ واپس کرتے ہیں. تو مشکل ہوتا ہے, بٹ ایز آئی سیڈ کہ دیکھیں مشکل ٹائم میں یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. آپ کو جو ہے اچھے ٹائم میں آپ پھر تھوڑا سا ریلیکس کر جاتے ہیں, بٹ مشکل ٹائم جو ہوتا ہے آپ اچھے ٹائم میں مشکل ٹائم کی ہی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور جب مشکل ٹائم آتا ہے تو دین یو ہیو ٹو موو فارورڈ. آپ کو زیادہ اگریسولی, اسمارٹلی اور اگریسولی پلے کرنا پڑتا ہے. تو مائی کمپنی ٹیب ڈیولپرز وی آر ان دس انڈسٹری فار اے لانگ ٹائم. تو اور ابھی میرا تو پرسنلی کوئی پلان نہیں ہے, ہم تو یہیں پہ ہیں, یہیں پہ کام کریں گے, بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ پاکستان از اے ریئلی نائس پلیس. تھوڑی سی ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, ہماری اکنامک گروتھ بہت اچھی ہو سکتی ہے, ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ہماری ہاؤسنگ شارٹیج بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس لینڈ بہت زیادہ ہے جو ابھی تک ٹیپ نہیں ہوئی. تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ, دیکھیں ڈاؤن تو ہوتے ہیں, ہمیں ڈپریشن تو ہوتا ہے کہ یار اتنے لوگ ہیں ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے, وی ہیو ٹو ان کو منتھلی پیمنٹس کرنی ہے, وینڈرس کو پیمنٹس کرنی ہے. بٹ اللہ کا شکر ہے مینیج ہو جاتا ہے. ٹف ٹائمز آتے ہیں, تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, بٹ وین وہ کہتے ہیں نا کہ وین دا ٹف گیٹس گوئنگ, تو جو آپ کو پھر ٹف ہونا پڑتا ہے اس میں, وین دا گوئنگ گیٹس ٹف.
تو لیکن آپ نے بھی پہلے تو آپ جاب کر رہے تھے, اس کے بعد آپ نے وہ شفٹ کیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ساتھ آپ نے بزنس شروع کیا, گھر بنانا شروع کیا, اور 1-2 اس کے بعد سارا کچھ شروع کیا اس میں. تو اس وقت کیا انسپائریشن تھی جو اگر آپ کے آپ سے انسپائر ہو کے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یار مجھے بھی جو ہے وہ ایک اسٹارٹ اپ ہونا چاہیے, تو وہ کس طرح سے آج کے دور میں دیکھو نوکری نہیں رہ گئی, تو وہ کس طرح اسٹارٹ کرے سر؟ اچھا, میں تو یو ایس میں پڑھا تھا. پہلے ہے کہ نو لوکنگ بیک, اف دیر از اسٹارٹ اپ دین دیر از نو لوکنگ پھر بیک. اے نہیں دیکھنا کہ یار نہیں نہیں چل رہا. دیکھیں اس میں obviously دیکھیں ایک سب سے بڑی میجر چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیت کر لیں کسی بھی کام کرنے کے لیے, تو اللہ پہ توکل آپ کا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یار میں نے اب یہ ٹھان لی, میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اسی لیے شاید سوری بات کروں, اسی لیے شاید وہ اس نے بزنس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت بھی زیادہ رکھی ہے اور زیادہ تاکید کی گئی کہ اپنا بزنس کیا جائے, کیونکہ اس پہ توکل جو ہے وہ زیادہ توکل زیادہ. دیکھیں میں نے کہا کہ نوکری تے اپنے سیٹ سے توکل ہو جاتا ہے, وہ تو ہوتا ہے پیسے آئیں گے. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں نیت دی ہے, کوشش دی ہے, زبان دی ہے, یہ 3 چیزیں تو آپ کے اپنے کنٹرول میں. کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, بٹ اگر آپ کا توکل ہے, آپ کا بلیف ہے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں روک سکتی ہے. وہاں ہو سکتا ہے آپ مجھے 3 سال لگیں تو آپ شاید 1 سال میں پہنچ جائیں, یا کوئی دوسرا بھائی جو ہے وہ 5 سال میں پہنچے, بٹ ایونچولی اگر آپ محنت کنسسٹنسی رکھیں, وہ کہتے ہیں نا پیوستر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو کنٹینیوٹی آپ کو چاہیے, پرسسٹنس چاہیے, آپ کو ایگریشن چاہیے, آپ کو پیشن چاہیے. میں 2006-07 میں مائنڈ سیٹ چاہیے سر. مائنڈ سیٹ تو دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے. پیشن از مائنڈ سیٹ, کنسسٹنسی از مائنڈ سیٹ, بینگ انوویٹیو از مائنڈ سیٹ. تو مائنڈ سیٹ کی ہی تو ساری گیم ہے, اور سب سے نروس کی گیم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو گو بگ دین یو ہیو ٹو تھنک بگ. اگر آپ چھوٹا سوچیں گے, تو میں ینگسٹرس کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو سیلس کی ٹیم ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ تھنک اباؤٹ pitching in 1 sale a month, go for 5 sales a month. At least 5 کا ٹارگیٹ کرو تو you'll get. اگر آپ 1 کا ہی ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو you cannot like achieve it. تو میں جب 2006-07 میں امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تھا, تو آئی واز ورکنگ ود مائی فیملی. ہمارا کارگو کا بزنس ہے, بٹ آئی واز ناٹ لائک انٹرسٹیڈ ان اٹ. مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا تھا. تو امریکہ تو بندہ آپ سے گڈیاں کا بزنس نہیں مزہ آ رہا نہیں, میرا تھا ہمارا بیسکلی فریٹ فارورڈنگ کا بزنس تھا ہمارا, لاجسٹکس کا تھا. مجھے اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا, حالانکہ میرا بھائی آلریڈی اس کے اندر کام کر رہا تھا. آئی وینٹ ٹو اسلام آباد اینڈ اوپن اپنا آفس اینڈ آئی واز ڈوئنگ ریزنیبل ویل, لیکن میں آئی واز ناٹ انجوائنگ اٹ. تو مجھے کنسٹرکشن پہ کوئی لے کے آیا, مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر اپنی بریکی کی, اپنا ہوم ورک کیا, اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ انٹرسٹنگ. میں نے ایک گھر بنایا, پیشن سے بنایا, جلدی بنایا. لوگوں کے ساتھ جو میری کمٹمنٹس تھیں اپنے وینڈرس کے ساتھ, وہ میں نے پوری کی. کچھ لون لیا, کچھ فیملی سے پیسے لیے, کچھ میری اپنی سیونگس تھی, کچھ میری وائف کی سیونگس تھیں. اس طرح ہم نے پہلا میں نے پروجیکٹ کیا, پھر دوسرا کیا, پھر تیسرا کیا. ایونچولی آئی کیپٹ آن گروئنگ. مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. تو ایز اے سیٹ کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. کوئی بھی بزنس مین, ہمارے ملک میں جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, وہ 20-30 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں. انہوں نے ڈائیورسیفیکیشن کی ہے, تو پہلے اپنے ایک بڑے کام کو بڑا کیا, اس کے بعد ڈائیورسیفائی کیا ہے. تو ان کی پہچان تو منشا صاحب کو لے لیں, ملک ریاض صاحب کو لے لیں, اس طرح کی اور بہت ساری ہیں. ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی. تو لوگ پرسنسٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے. لوگ کام شروع کرتے ہیں, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, ہم نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا, نہیں چلا, چھوڑ دیا. اگر 10 سال اس کو کرتے, پرسسٹنٹ رہتے, تو کیوں نہ چلتا شاید. ہاں, اس میں سے کوئی روٹس نکل جاتی ہیں, اس میں سے روٹس نکل جاتی ہیں. بالکل. میں نے گھر بنانے سے شروع کیا تھا, الحمدللہ اب میں اپارٹمنٹ بلڈنگس, کمرشل بلڈنگس بنا رہا ہوں. جی, تو وہ پرسسٹنسی رکھی, اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے, آپ کی کوشش دیکھتا ہے, اور آپ کی دیکھیں کمٹمنٹ. اور لوگوں کے جو حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. تو لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹ ہے. میں نے اگر کسی کو شام کو پیسے دینے ہوں, تو میں ان کو شام کو اگر نہیں جا سکتا تو فون کر کے بتاتا ہوں کہ میں نہیں آ رہا. تو مجھے بہت سارے لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو بتا دیا, ورنہ لوگ تو ٹائم دے کے 2 دن نہیں آتے, اور ہم یوز ہوئے اس چیز کے. تو کسی کے پیسے کوئی 2,06,131 روپے بھی بنے, تو میں 131 روپے کا ہی چیک کٹوا کے دیتا ہوں اس کو. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت مائنر چیزیں میٹر کرتی ہیں. کسٹمر سروس آپ کی امیکولیٹ ہونی چاہیے, کہ کسٹمر آپ سے کچھ پوچھے تو آپ اس کو بہترین قسم کا جواب دیں, اس کو دوبارہ فالو اپ نہ لینا پڑے. تو آپ کا ورک ایتھک بہت میٹر کرتا ہے اس چیز کے اندر. کسی بھی اچھے کام کے لیے, اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں, اور کسی بھی, اٹس ناٹ جسٹ ریل اسٹیٹ, اینی انڈسٹری, آپ کا ورک ایتھک میٹر کرتا ہے. پازیٹیوٹی, مائنڈ سیٹ کی پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. آپ کی یو نیڈ ٹو بی ورکہولک. آپ کو مطلب پیشن ہونا چاہیے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار میرے پہ یہ بوجھ ہے,
Your business is your second marriage, maybe the first marriage. Yeah, in my case I think it's the first one. تو یہ آپ کی دیکھیں جو I always say کہ جو ہارڈ ورک ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے, بٹ سکسیس جو ہے نا وہ صرف اتنی سی ہے. بس ادھر پہنچنے کے لیے جو آپ کو یہ سارا کرنا پڑتا ہے نا, وہ جب آپ پہنچتے ہیں نا تو اس جیسی سیٹسفیکشن جو ہے دنیا میں کسی بھی چیز کی نہیں ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی ضرور دیتا ہے, بٹ پرسسٹنس رہنا, اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ رہنا, آنیسٹ رہنا, باس نہیں بننا, لیڈر بننا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس میں کئی دفعہ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں یہ والا بزنس کروں, مجھے اچھا لگتا ہے, یا مجھے وہ ایک ہمارے دوست آئے ہوئے تھے یہاں پہ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں نا, یہ آپ اپنے خالہ کے بیٹا اور چائے کا بیٹا اور چاچے کے بیٹے سے باہر نکلو, کیونکہ وہ سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ جی وہ اس نے وہاں پہ یہ کام کیا تھا تو پتر تو ہی رہے گا نا, وہ بڑا سکسیزفل تھی, تیرا مائنڈ سیٹ ہوئے, ٹیمپلمنٹ ہوئے نہ ہوئے, وہ چاچے دا پتر انہیں صحیح سکسیزفل لائف گزار رہا ہے تو تسی بھی اینج کرنا ہے. تو یہ ایک چیز, ایک فیکٹر پاکستان میں بھی ایک یہ ہانٹ کرتا ہے, چیزیں کرتی ہیں. یہ تو بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان میں. آئی ایم دا اونلی ون ان مائی فیملی, نان کے اور داد کے میں کہ ہی واز ان دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون. مجھے دیکھ کے میرے کچھ کزنس نے فالو کیا, اینڈ ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل. بٹ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی وائٹ کلر کام کرو, یہ بھی کوئی کام ہے, تم امریکہ سے پڑھ کے آئے ہو. بٹ دیکھیں مجھے تو شوق تھا یہ کام کرنے کا, میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. تو اف یو ہیو دا پیشن, ڈونٹ لسن ٹو پیپل. آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے, بے شک آپ کا بھائی بھی وہ کام کر رہا ہے, لیکن اگر آپ کو پیشن ہے تو آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں وہ کام. مشورے دینے والے دیکھیں ہمارے ملک میں کرکٹرز بہت اچھے ہیں, مولوی بہت اچھے ہیں, سارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں. آپ لوگوں سے مشورہ لے لیں گے تو آپ کو کرکٹ پہ بھی اچھا مشورہ مل جائے گا, اسلام پہ بھی مل جائے گا, ڈاکٹرشپ پہ بھی مل جائے گا, آئی ٹی کے اوپر بھی مل جائے گا. تو ہم لوگ تو مشورے دینے کے ماسٹرز ہیں کسی بھی چیز کے اوپر. تو آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہونا چاہیے, بی اے ٹرینڈ سیٹر, ڈونٹ بی اے فالوور. لیکن آپ جو ہے مشورے تو دے دیتے ہیں, لیکن مشورے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے کوئی اچھا پلمبر چاہیے تو آپ کو پلمبر نہیں ملنا پلمبر. تو یہ جو رولا ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ خود جو ہے آپ کے نیچے بہت ساری لیبر کام کر رہی ہوگی اس وقت پاکستان کا جو ڈسکس کرتے ہیں, تو ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں چاہیے, لوگوں کو کام چاہیے, لیکن جس دن ان کو نوکری پہ رکھ لیتے ہیں وہ افسر بن جاتے ہیں, پھر آپ ان کے نوکر ہو جاتے ہیں. تو یو آر فیسنگ دیٹ ایشو انفارچونیٹلی. دیکھیں 100% ٹرو. پاکستان میں نان پروفیشنل کلچر تو بہت ہے. دیکھیں جو پلمبر ہے, جو بجلی والا ہے, جو راج ہے چنائی کرنے والا, پلستر کرنے والا, اس نے جب یہ کام شروع کیا تھا یہ مجبوری میں کام شروع کیا تھا. اس کا شوق نہیں ہوگا یہ کام کرنا. باہر دنیا میں یہ پروفیشنز ہیں, اس کی پراپر ڈگریز ہیں, اس کی پراپر کورسز ہیں. پرائڈ ہے. ہمارے ملک میں ان پڑھ بندہ بھی ڈرائیور ہے کیونکہ اس کی مجبوری تھی نوکری کرنا. جو اس سے نچلا طبقہ ہے وہ مزدوری کر رہا ہے, اس کی مجبوری تھی. تو آبویسلی اچھے لوگ کام کرنے والے کم ہیں, اور نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ان پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے. ہم گھڑی میں 5-6 بجے دیکھ کے آفس سے نکلنے والے لوگ ہیں, یہ کلچر ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. بٹ دیکھیں اچھے کام کرنے والوں کو اچھے لوگ ہی ملتے ہیں. جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے, آپ ورکہولک ہوتے ہیں, آپ کا ورک ایتھک اچھا ہوتا ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے ملواتا ہے. اگر آپ ورکہولک ہیں تو باقی جو لوگ جو سے لیزی ہوتے ہیں وہ خود ہی جھڑتے جاتے ہیں آپ کے پاس جھڑتے جاتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو کیپ اپ پیس ود یو. تو پھر آپ انہی لوگوں تک خود, کیونکہ بیکاز یو ہیو دا پیس ان یو, یو ہیو دا مائنڈ سیٹ ان یو, تو آپ ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں, یا وہ لوگ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. اور جو آپ کو لوگ سلو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں وہ ایونچولی آپ کی ٹیم سے, وہ کہتے ہیں نا چھاننی سے چھانٹی ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی. تو میں نے جب پہلا پلاٹ لیا تھا اپنا لائف کا, تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ٹوکن اور بیانہ کیا ہوتا ہے. میں نے جب پہلا پلاٹ لیا تو مجھے لوگوں نے بولا کہ یہ کہاں پہ لے لیا, یہ تو جگہ ہی بیکار ہے, یہاں پہ نہیں لینا. پہلا کینال کا گھر بنا کے بیچنے کی کوشش کی تو لوگوں نے ڈسکریج کیا. وہی مشورے والے تھے جی. اپارٹمنٹ بلڈنگ پہلی بنائی تو انہوں نے کہا, بٹ ایز اے سیٹ کہ دیکھیں اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ٹھان لی کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے, اور آپ بھی ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہیں, کتنے عرصے سے ایک ہی فیلڈ میں ہیں, تو یو آلسو نو کہ یار جب بندہ ٹھان لیتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. مشکلیں تو آتی ہیں بٹ راستے بھی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے, راستے ڈالتا ہے, اینڈ دین یو کیپ آن گروئنگ اینڈ فلرشنگ, اور پھر آپ کے نیچے اچھے لوگ آ جاتے ہیں, اور پھر ایونچولی آپ اچھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. بٹ ان پروفیشنلزم ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. لاسٹ فیو کویسچنس مجھے بتائیے کہ اس وقت
اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں اس فورم سے کہ یار کیسے ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں اکانومی کے، کون سے بہت بیسک سے ٹولز ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا ٹوسٹ اینڈ ٹرن کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کہ بہت جائگینٹک آپ نے ان سچویشنز میں نہیں جانا، اور آرام سے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آئی تھنک اس میں گورنمنٹ ایکسپینڈیچرس ہمیں کم کرنے پڑیں گے. گورنمنٹ کو جو جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ہمیں ایکسپینڈیچرس کم کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے اور لوگوں تک جو ہے وہ نیچے اس طرح فنڈز نہیں آ رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اس کے ساتھ ایز اے نیشن پازیٹیوٹی بھی لے کے آنی ہے. ویسٹیج زیادہ ہے، ویسٹیج تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ویسٹیج ہے، فنڈس کی ویسٹیج بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان میں جس طرح کے لگژری لائف اسٹائلز ہیں لوگوں کے، دنیا بھر میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں بھی ایز اے نیشن تھوڑا سا ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. بٹ لوور مڈل کلاس یہ بات نہیں سمجھتا، بیکاز اس کو تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ انیشیٹوز اگر اچھے لے گی، آپس کی تلخیاں تھوڑی سی کم کریں، ایک دوسرے کے اندر برداشت پیدا کریں، اور یہ سوچ لیں کہ یار 5-6 سال ہم نے ایک ہی پٹری پہ چلنے اور چلنے دیں کسی ایک کو بھی جو بھی ہے، تاکہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے، دنیا بھی دیکھے کہ یار یہ سینسیبل ہیں، یہ ایک ہی بندہ ہے یا ایک ہی پارٹی جو ہے ان کو فالو کر رہی ہے. دیکھ لیں آپ 2013 سے 10 سال ہو گئے ہمیں، 4-5 وزیر اعظم آئے ہیں گئے ہیں، اسٹیبلٹی نہیں ہے. پہلے ہی غریب ملک ہے، ادھار پہ چلتا ہے، تو کون آپ کو ادھار دینا چاہے گا، کون آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے گا جب آپ کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم نے ادھار لے کے ادھار اتارنا ہے، ادھار لے کے ادھار اتارنا ہے. اور ایز اے نیشن بھی دیکھیں، وہ ادھار انویسٹمنٹ نہیں ہونی، وہ نہیں ہے، وہ تو ہم نے ادھار، وہ تو ہم ادھار لے کے ادھار اتار رہے ہیں، چلا جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہ دیکھیں ہم ایز اے نیشن بھی ہمیں ایوالو ہونا ہے. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نا نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا پاکستان میں، تو جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ہاتھ تو صاف کر لیتا ہے. ہمیں بینکوں میں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے، لائن میں، مسجدوں میں چپل رکھنے کی تمیز نہیں ہے ہمیں. یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جو ہمیں کبھی سکھائے نہیں گئے ہماری نیشن کو. جو ہمارا نچلا طبقہ ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو. ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر تھوڑا سا پیشنس اور برداشت لانے کی ضرورت ہے، جو نہیں ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ ہمارے حالات ایسے کریٹ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اوپر سے ہی شروع ہوگا تو نیچے تک آئے گا. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک نظر تو نہیں آ رہا کہ کچھ ہونے والا ہے. بٹ اگر یہ نہیں کریں گے تو دیر از نو وے آؤٹ. ہم کیا کریں گے؟ ایسے کب تک چلتا رہے گا ہمارے ملک میں؟ لوگوں کو سکھانے کا، کریکٹر بلڈنگ کا سارا کچھ، وہ تو اس سچویشن میں نا کہ جب ان کے گھر روٹی پوری ہو رہی، دانے پورے ہوں، تو پھر ان کے بعد آگے آپ اس پہ چلیں. ابھی جب وہ بلو پاورٹی چل رہے ہیں، سروائیول، دیکھیں پہلے ان کو کھانا روٹی، دال، چاول، آٹا، گھی، یہ بیسکس تو ان کو پرووائڈ ان کو کریں. دنیا بھر میں جو ہے وہ فوڈ اسٹیمپس دی جاتی ہیں. کچھ یہاں پہ گورنمنٹ کو اپنے جو ہے نا پیٹ کاٹ کے نیچے تک لوگوں کو دے کے جانا پڑے گا. کوئی بھی گورنمنٹ ہو، میں obviously مطلب ناٹ بینگ پارٹی، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں یا ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے منسٹرز ہیں، وہ میرے اور آپ کی طرح زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ دے آر سیلف سفیشینٹ، ان کو گزارنی چاہیے. تو یہ ٹاپ لیڈرشپ جب تک اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار نہیں کرے گی تو ہمارے نیچے تک حالات بہتر نہیں ہوں گے. دیکھیں مجھے اور آپ کو شاید گورنمنٹ کی ہیلپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بٹ جو ہمارے نیچے لوگ ہیں ان کو شدید ضرورت ہے اس چیز کی. ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اسٹینڈرڈ گروتھ ہے ہمارے ملک میں. ان کو نیوٹریشن ہی نہیں ملتی لوگوں کو. بیچارے 30 سال کی عمر میں لگتا ہے 70 سال کا بندہ ہے، قد ان کے نہیں بڑھتے ہیں، وہ مارکیٹ میں بڑے ہو کے کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں. ابھی یہ کل پرسوں ہی ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں. اس میں بھی یہ ٹاپک تھا کہ جناب وہ اس قسم کے لوگ ہیں، اسٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ ساری، اس میں بندہ جو ہے وہ اپنی عمر میں تو شاید وہ 20-25 سال کا پہنچ گیا، لیکن ذہنی طور پہ وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا، دماغ کھلا ہی نہیں، اس کا ویژن ہی نہیں، اس کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے. آج بھی ہمارے جو بیچارے جو غریب لوگ ہیں، 100 روپے شاید میرے اور آپ کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن ان کے لیے بڑی ویلیو ہے. تو وہ ایکسپوجر کا اتنا فرق ہے. وہ مطلب ساری عمر وہ غریب ہی رہتا ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے نکل کے، لیکن باہر کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہے. تو یہ اوپر سے ہی قربانیاں دینی پڑیں گی جو نیچے تک آئیں. اور جو میرے اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ اوپر سے سیکریفائس ہو رہی ہے تو ہم لوگ شاید زیادہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور جو لوگ ابھی تک اس ملک سے نہیں بھاگے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو آپشنز ہیں، یا تو ان کے پاس موقع نہیں ملا، اور یا پھر وہ ابھی تک لائل ہیں کہ نہیں یار وہ کوئی بات نہیں. وہ آپ نے جو بات کی تھی کہ وہ طوفان کے اندر وہ چادر لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں یار پیروں دی مٹی نہیں چڑھتی، اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں اس ملک میں کہ یار جب بھی تھوڑا سا ذرا موسم ذرا صاف ہوتا ہے، مطلع ذرا اپنا آلود ہونا ذرا ختم ہوتا ہے. ایک میم ہے نا، وہ ایک میم ہے کہ نہ پاکستان میں رہنے کے پیسے نہ پاکستان سے باہر جانے کے پیسے. تو ہم لوگوں کا شاید وہی حال ہے. بٹ دیکھیں، نو افینس ٹو اوورسیز پاکستانیز، میں صرف اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نے انڈیویجولی گرو کرنا ہے تو آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ یار میں باہر چلا جاؤں اپنے بچوں کے لیے اچھا لائف اسٹائل. بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کمیونٹی میں آپ کی ایک
رسپونڈ کریں اپنی کمیونٹی کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی تعلیم کی اپرچونیٹی دی تھی, آپ پڑھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر میں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیسلٹیز دی ہیں, تو آئی تھنک اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی. تو ہمارے جیسے آپ کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک اس مائنڈ سیٹ سے ہیں کہ یار نہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے باہر رہنا ہے, باہر جا کے بھی محنت کرنی ہے, وہاں پہ لائف اسٹائل سینس آف سیکورٹی اچھی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ تھوڑا سا میرا اختلاف اس چیز پہ ہے کہ یار اگر آپ کے پاس سہولتیں ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کم بیک اینڈ گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی. حالات پاکستان کے 70 سال سے ہی ایسے ہیں اور شاید آگے بھی ایسے ہی رہیں, لیکن میرے اور آپ جیسے لوگوں نے سروائیول یہاں پہ کرنا ہے اور لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. باہر جانے والوں کے ساتھ کچھ یہ مسائل بھی پیش آئے کہ جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو ایک تو وہاں پہ جہاں پہ آپ روپے میں خرچ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈالر پہ یا پاؤنڈ میں خرچ کرنا ہے, تو وہ ڈفرینس بہت زیادہ ہے. اور وہ جو لائف اسٹائل ہم نے یہاں پہ کیا ہے کہ جو وہاں پہ لوور مڈل کلاس والا بندہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے پاس بھی وہ کوئی میڈ ہے برتن دھونے والی, کپڑے دھونے والی, باہر نہیں ہے والی, وہ اس کے ادھر وہاں پہ اس کے پاس نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ جو لائف اسٹائل پاکستان میں آپ کو مل سکتا ہے وہ باہر نہیں مل سکتا, بٹ یو شوڈ بی ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹس اباؤٹ پاکستان. ہاں, تو یہاں سے نکل جانے کے بعد بھی کوئی زندگی کوئی اتنی پرسکون نہیں ہو جاتی. بٹ یہاں پہ یہ ایز اے سیٹ پہ ویسٹر شجر سے امید ہے باہر رکھ, ہمیں پرسسٹنٹ رہنا ہے, کنسسٹنٹ رہنا ہے. بٹ لوگ آبویسلی ہر بندے کے حالات ڈفرینٹ ہیں, اس پہ رسپانسبلٹیز ہیں. یہاں پہ تنخواہیں اتنی اچھی نہیں ہیں, بزنسز اس طرح فلرش نہیں کرتے ٹائم ٹو ٹائم, تو لوگوں کو جو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, ڈاؤن سائزنگ بہت ہو جاتی ہے. بٹ یہ دنیا بھر میں ہے, تو آئی تھنک پازیٹیوٹی رائٹ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, میرے بہت سارے اچھے دوست ہیں جو پاکستان میں رہ کے ابھی بھی جابس کر رہے ہیں, اینڈ دے ڈوئنگ ریئلی ویل, اینڈ دے ویری آپٹمسٹک کہ یار یہیں پہ رہنا ہے, یہیں پہ کام کرنا ہے, باہر جانے کی ہمارے پاس آپشن نہیں. تو ویری پازیٹیو سائن کہ لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, ابھی بھی پھر بھی سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں. تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور جاتے جاتے میں پھر یہی انہی کی بات کو ریپیٹ کروں گا, لیکن وہ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پاکستان زندہ باد.